اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس وقت ہم لوگ جس ماحول اور جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے پرآشوب اور پرفتن دور سے 14 صدیوں میں امت کم ہی گزری ہے۔ اتنے فتنے اور اتنی آزمائش قدم قدم پر اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ اس کا اندازہ کرنا اور اس کا ادراک کرنا کچھ مشکل سا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے امت میں 14.5 صدیوں کے اندر کم و بیش جب فتنے رونما ہوئے تو فتنوں کے مقابلے کے لیے کبھی امت کی قیادت صدیق اکبر جیسے لوگ کر رہے تھے، اور ان کے ماتحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر اصحاب موجود تھے۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ فتنہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قیادت کون سی ہے اور ماتحت لوگ کون سے ہیں، اور پھر ختم نبوت کے انکار کا فتنہ دھول چاٹ جاتا ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد رومیوں کی سورش اور ان کا غرور اور ان کا تکبر، جب وہ فتنہ سامنے آتا ہے تو قیادت فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور ماتحتی میں حضور کے اکثر صحابہ اور کچھ تابعین کی جماعت نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جب پھر بلوائیوں کا فتنہ ہوتا ہے، اس کا مقابلہ حلہ پوش شہادت سیدنا عثمان غنی کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ماتحت مدینہ منورہ میں اکثر اصحاب اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ تابعین اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فتنے خوارج کو دیکھیں، پھر اس کا مقابلہ کرتے ہوئے مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضیٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ماتحت میں اللہ کے رسول کے اکثر اصحاب۔ اسی طریقے سے پھر یزید فتنہ جب اٹھتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام عرش مقام امام حسین کی ذات نظر آتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چند صحابہ اور اکثر تابعین کی تعداد اس فتنے کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے، اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم قیامت تک کے لیے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فتنے خلق قرآن آتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی امام احمد ابن حنبل جیسے شخصیت کو جو ہے وہ جلوگر فرماتا ہے، اور پھر اللہ اکبر ان کے سائے میں ان کے ماتحت ایک بہت بڑی صالحین کی تعداد جو ہے اس کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فلسفہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو اللہ رازی اور غزالی کو پیدا کرتا ہے، اور پھر ان کی قیادت کے اندر امت اس کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فلسفے کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے دور گزرتا ہے، اور پھر جب فتنہ اکبر پورے جاہ و جلال کے ساتھ اسی بلاد ہند کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے، تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فاروق اعظم کا وہ شہزادہ جسے دنیا حضرت مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اور ان کی ماتحتی کے اندر ایک کثیر صالحین کی تعداد اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب گستاخی رسول اور رسول اللہ کی ذات میں شک پیدا کرنے کا فتنہ 14ویں صدی کے اندر لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث
بریلوی جیسے شخصیت اس فتنے کا مقابلہ کرتی ہے اور کثیر اہل سنت کے علماء اللہ اکبر ان کی ماتحتی میں کام کرتے نظر آتے ہیں. لیکن آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے فتنوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے آج فتنے اس سے بڑھ کر کے ہیں. لیکن اللہ اکبر مثال کے طور پر انکار ختم نبوت کا فتنہ ابھی بھی موجود ہے. بلوائیوں کی سورشیں ابھی بھی کسی نہ کسی انداز سے کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر اب بھی فلسفے کو قرآن و سنت پر ترجیح دینے کی کاوشیں ہو رہی ہے. اب بھی رسول اللہ کی ذات کے اندر اللہ اکبر معاذ اللہ عیب نکالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر امت کے دل سے اللہ کی خشیت اللہ کا خوف نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جرائم کے راستے پر لے جا کر کے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے حالت کے اندر اب مقابلے کے لیے ہمارے پاس صدیق اکبر جیسی شخصیت کہاں ہے, فاروق اعظم جیسی شخصیت کہاں ہے, عثمان غنی جیسی شخصیت کہاں ہے, مولا علی جیسی شخصیت کہاں ہے, امام حسین جیسی شخصیت کہاں ہے, احمد ابن حنبل اور مجدد الفسانی جیسی ہستیاں کہاں ہے. اللہ اکبر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی ہستیاں تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر آج اس امت کو ان فتنوں کے حوالے سے نہ کوئی سوچ ہے نہ فکر ہے, اللہ اکبر نہ ادراک ہے. حالات یہاں تک پہنچے اب بیٹیاں ارتداد کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے. اب جوان اللہ اکبر اسلام چھوڑ کر کے کسی اور گھونسلے میں پناہ لینے کی کاوشیں کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ان حالات کے اندر آپ مجھے بتائیں ہم نے اسلام اور ایمان کے عقیدے, اسلام و ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا کاوشیں کی ہے. اللہ اکبر دوسروں کو مسلمان بنانے کا سوچنے سے پہلے یا سوچنے کی بجائے کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنی اولاد ہی کو مسلمان بنا کر رکھیں, ہم مسلمانوں ہی کو مسلمان بنا کر کے رکھیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, اس پر ہم نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن آپ کے گھر میں اگر 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو آپ کے بچے مسلمان ہیں یا نہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے اس پر سوچا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آپ سوچتے ہوں گے کیا میرے بچے مسلمان نہیں؟ میں تو آپ کے بچوں کو کافر کہنے بھی نہیں آیا, نہ میرا یہ منصب ہے, نہ میں مفتی ہوں, نہ افتاء کا منصب میرے پاس ہے, لیکن اتنا ضرور پوچھنا چاہتا ہوں 90 لاکھ کو ایمان کی دولت غریب نواز نے عطا کی, اس پر نعرہ لگانے والے کیا تو نے اپنے 4 بچے جو تیرے گھر میں تھے, تیری خود کی بیوی, کیا اس کو کبھی سچا مسلمان بنا کر رکھنے کی کوشش کی؟ اور تو کتنا مسلمان ہے اور تو کہاں تک مسلمان ہے؟ سن لو, صرف کلمہ پڑھ کے جنت کا دعویٰ کر لینا یہ خود فریبی تو ہو سکتی ہے, لیکن حقائق نہیں ہو سکتے, سچائی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں صرف کلمہ پڑھ کر اگر جنت ملتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا؟ اگر صرف کلمہ پڑھ کر جنت ملتی تو صحابہ کرام کو بدر, احد, خندق و خیبر میں کیوں اترنا پڑتا؟ آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر اگر کلمے ہی کی بنیاد پہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بتائیے آخر کلمے کا مطلب کیا ہے جو قوم آج تک یہ نہ سمجھ سکی. کلمہ بھی پڑھیں اور مسجد سے غیر حاضر بھی رہیں, کلمہ بھی پڑھیں اور پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. کلمہ بھی پڑھیں, علماء سے دور بھی رہیں, کلمہ بھی پڑھیں. نہ وضو کا طریقہ, نہ غسل کا طریقہ, نہ نماز کا طریقہ, کچھ بھی نہیں پتا, صرف کلمے کی بنیاد پہ جنت. بلکہ ایک سوال کلمے کی بنیاد پہ جنت کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں, ذرا یہ بھی تو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ اگر آپ کو اپنے کلمہ پڑھنے پر اتنا ہی اعتماد اور یقین ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کم سے کم کلمہ بھی تو آپ نے آج سے پہلے کب پڑھا تھا؟ جس قوم کا حال یہ ہو
کہ وہ جلسوں کے علاوہ خطیب کے پڑھائے بغیر کلمہ بھی نہ پڑھ سکے، اس قوم کے دین سے دور رہنے کا ماتم کون کرے گا؟ اور پھر ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ سن لو، قرآن نے واضح اعلان کیا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، کہ اللہ نے نیکوں کے لیے جنت رکھی ہے اور فسق و فجور کرنے والوں کے لیے، فاجروں کے لیے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور جس کو میرا اللہ جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے کہ اگر وہ چاہے تو کسی کتے کو جنتی کر دے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں، اور اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اگر وہ چاہے تو فرعون جیسے بدترین کافر کی بیوی کو جنت عطا کرے حضرت آسیہ کی شکل میں، اور اگر وہ فیصلہ کرنا چاہے بے نیاز مالک و مولا تو لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی کو جہنم میں داخل کر دے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر وہ چاہے تو کسی حبشی کو امت میں سب سے پہلے جنت عطا کرے، اور اگر وہ چاہے تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ ہم کس فکر میں ہیں، ہم کس سوچ میں ہیں، ہم کس خیال میں ہیں؟ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک تیرے دونوں قدم جنت میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اللہ کی خفیہ تدبیر سے تجھے بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کی وہ مقدس زوجہ ہیں، تنہا اس خاتون کو جو شرف ازواج رسول میں حاصل ہے، ان کی انفرادیت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں کہ ان کے بستر پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ آپ اس کو کوئی معمولی فضیلت نہ سمجھے۔ نزول قرآن جس کے بستر پر ہو، اگر نگاہ عشق و مستی میں اس بستر کو دیکھیں تو کہنے والا بے خوف و خطر کہہ سکتا ہے کہ بستر عائشہ طور سے کروڑوں درجہ مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ آتے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار مدینہ کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ دونوں میں فرق کتنا ہے؟ کہاں موسیٰ، کہاں جان موسیٰ، کہاں پر اللہ اکبر توریت اور کہاں قرآن مقدس، اور وہ بھی بستر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! یہ وہ خاتون ہیں جن پر منافقین الزام کرتے ہیں تو اللہ ان کی طہارت میں سورہ نور کی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر! ام المومنین عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے، ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، اس خاتون کا نام ہے جب وہ روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ ان کو منانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خدا جس کی رضا چاہے وہ مصطفیٰ جان رحمت امی عائشہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ ان کو خوش کرتے ہیں، وہ ان کو راضی کرتے ہیں، وہ ان کو مناتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں، ایسی مقدس خاتون جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوں، ایسی مقدس خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، ایسی مقدس خاتون جس کے لیے رسول اللہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں میں عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر! وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب جہنم کے عذاب کو یاد کرتی، جب میدان محشر
محشر کی ہولناکی کو یاد کرتی، جب جہنم کا عذاب یاد کرتی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا، اور جب اس کو نچوڑا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے دوپٹے کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر، جو لوگ داڑھیوں کو منڈا کر گٹروں میں پھینک کر، جو لوگ حرام لقموں کو کھا کر، جو لوگ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر، جو لوگ راتوں کی تاریکیوں میں انٹرنیٹ کا ناجائز اور حرام استعمال کر کے، ان کو اب بھی غرور ہے کہ صرف کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، اللہ اکبر کلمے کے تقاضے کو پورا کیے بغیر، کیا یہ بات اماں عائشہ کو نہیں پتا تھی؟ ارے اللہ اکبر، تم نے تو کسی کے ہاتھ میں کلمہ پڑا ہے۔ جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے محبوب کے صدقے کعبۃ اللہ شریف کے اندر تک جانے کا شرف عطا کیا، وہ شخصیت کو آج آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ شخصیات تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اللہ کے ایک سے ایک بندوں کو دیکھا ہوگا، لیکن جس پیشانی نے جوف کعبہ کے فرش کو اپنی جلد سے چوما ہے، وہ پیشانی آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اپنے آپ کو مستفیض بھی کریں، مستنیر بھی کریں۔ حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، خطاب کے بعد چونکہ حضرت سلسلے قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہے، آپ میں سے جو لوگ مرید ہونا چاہیں گے قادری برکاتی سلسلے میں، وہ یہ شرف بھی حاصل کر سکیں گے۔ لیکن میں اپنی بات کو 2 جملے میں مکمل کروں، چونکہ جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو میری عادت نہیں کہ میں گفتگو کو طول دوں، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے بولنا بے ادبی سے بہت قریب محسوس کرتا ہوں۔ ویسے بھی ممبر پر سب بڑے لوگ تھے، لیکن ناظم اجلاس کے حکم پر اور منتظمین جلسہ کے حکم پر میں نے کچھ گفتگو کی۔ اللہ میرے بے جوڑ جملوں کو قبول کر لے، لیکن جو گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی رحمت پر ہم نے توجہ کی، حضور کی غیرت سے ہم غافل ہو گئے۔ اور حضور کی غیرت کیا ہے کہ جس ذات سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی، پیار کیا، اگر انہوں نے سونے کے کنگن پہن لیے جو نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ان کے شایان شان نہ تھا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے گھر والے فقر میں رہے، جو ہمارا فخر ہے بس اسی فقر میں رہے۔ آج غالباً یہ دن جو ہے مخدوم بہار علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے وصال کے دن بھی چل رہے ہیں، اور آپ کا یوم وصال عنقریب یہ شوال المکرم کے ابتدائی پہلے ہفتے کے اندر ہے، اور مخدوم بہار آپ سے بہت قریب ہے۔ آپ اپنے مکتوبات صدی 2 صدی میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ فقر ہی میرا فخر ہے۔ تو جب بیٹی کے ہاتھ میں آپ نے سونے کے کنگن دیکھے تو آپ پلٹ گئے، واپس ہو گئے۔ غیرت حضور کی یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب شہزادی کونین نے یہ دیکھا کہ حضور پلٹ گئے تو فوراً اپنے کنگن اتار دیے، اور اتار کر کے لے جاؤ، اس کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں، اور شہزادی کے ہاتھ میں جب کنگن نہ دیکھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خوش ہو کر کے دعائیں دی۔ آپ مجھے بتائیں، سونے کے کنگن پہننا جب آپ کے شایان شان نہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کس قدر جوش پر تھی کہ حضور ان کے گھر سے واپس پلٹ گئے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، اللہ اکبر، کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک طلب کرنے کے لیے ایک دن جانا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں، اور اللہ نہ کرے ان کی غیرت یہ اعلان کر دے، کیا تو نے دنیا میں میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے، حالانکہ ان کے کرم سے یہ امید نہیں، لیکن ان کی غیرت سے یہ خوف ضرور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیں ہم عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں
آج سے پہلے اگر نماز ترک کی ہے، جرائم کیے، گناہ کیے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ خوشی ہو یا غم، سردی ہو یا گرمی، بارش ہو، کوئی موسم ہو، کیسے ہی حالات ہو، کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔